سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اپنے بڑے انعامات و احسانات فرمائے ہیں۔ یہ انعامات و احسانات کچھ اس قدر ہیں کہ اس کا شمار اور اس کا گننا ہمیں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے لحاظ سے ہو یا خارجی کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم لوگوں کے ساتھ اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے لگو تو تم سے شمار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا بندے کا حق ہے، اور اصل شکر یہ ہے کہ جو نعمت انسان کو حاصل ہوئی ہے، انسان اس نعمت کو اس کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو صحیح استعمال میں لائے۔ اگر اس کے استعمال کے اندر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، پھر تو اس نعمت کی ناشکری کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی ہے، اور مال کی نعمت کچھ ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے تعلق سے بہت سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ مال کی فراوانی ایک الگ نعمت ہے، مال کا حاصل ہونا، جس حیثیت سے مال حاصل ہوا ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تعلق سے بھی، نعمتوں کے تعلق سے امت کے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، راستے سے ایک کھجور گری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا، صاف کر کے کھا لیتا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ و صدقہ جائز نہیں، آپ کے آل کے لیے بھی جائز نہیں، اس لیے آپ نے توجہ دلائی کہ اگر زکوٰۃ کا نہ ہوتا، صدقے کا ہونے کا یا زکوٰۃ کے ہونے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، میں اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتا۔ توجہ یہ دلانی مقصود تھی کہ اگر معمولی چیز بھی کھانے کی گری ہوئی ہے تو اس کی بھی قدردانی کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی کھانا آپ کے سامنے آتا تھا آپ اس کو کھا لیتے تھے، پسند ہوتا کھا لیتے تھے، پسند نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، کسی کھانے کو آپ نے برا نہیں کہا، اس کے اندر کوئی عیب تلاش کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاتھ پہ لقمہ گر جائے، دانہ گر جائے، تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھا لے، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے۔ یہ اصل میں اس نعمت کی قدردانی سکھانی مقصود ہے کہ آدمی معمولی چیز سمجھ کر کے اس کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے کہ اس کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب کھانے پینے کے معاملات میں دیکھیے کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے۔ آدمی گرے ہوئے کھانے کو، اپنے ہاتھ سے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، حالانکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ بڑے سے بڑے لوگوں کے اس دسترخوان پر ہوتے تھے تو اس کو اٹھا کر کے یہ بتاتے تھے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو اصل میں اس نعمت کی قدردانی مقصود ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس کھانا کبھی اتنی فراوانی سے ہوتا ہے کہ کھا کر بچا ہوا کھانا اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو جو پھینکنے کے قابل ہوا ہو۔ اس کھانے کو رکھ کر آپ اگلے دن کھا سکتے ہیں، یا اس کھانے کو آپ کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کھانے کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا جائے، کچروں کے اندر اس کو پھینک دیا جائے۔ یہ اس کھانے اور اللہ کی اس نعمت کے ساتھ ناقدری اور ناشکری ہوتی۔ کھانے کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ آدمی اس طرح سے نہیں کہ آدمی اتنا زیادہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے آدمی کا، پیٹ بھر کر کھا کر سیراب ہو کر کھانا یہ کوئی خوبی اور اچھی عادت نہیں، علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب ابن آدم
ابن آدم کے لیے، انسان کے لیے اتنا کافی ہے، لقمات، چند لقمے، یقمن صلبہ، جو اس کی پیٹھ کو سیدھی رکھ سکے، بھوک اس کی ختم کر دے۔ اگر اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، 3 حصے کر لے اپنے، ایک حصہ، ایک تہائی کھانے کے لیے پیٹ کا، ایک تہائی پینے کے لیے مشروبات کے لیے، اور ایک تہائی اس کو اپنی سانس کے لیے رکھے۔ یہ نہیں کہ آدمی اوپر سے نیچے تک بھر دے اس کو اپنے پیٹ کو۔ اسی طرح سے انواع و اقسام کے کھانے کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پسند فرمایا۔ اللہ نے آدمی کو دیا ہے، آدمی کھا رہا ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے کھائے، لیکن اس کی جو ہے ناقدری اور ناشکری کرے، اس کو اسراف کہا گیا ہے۔ اور اسراف سے جو ہے منع کیا ہے۔ اسراف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اسراف یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو اس کو صحیح طریقے پر اس کا استعمال نہ کرے، اس کو ضائع کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ فرمایا کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے دوست اور شیطان کے بھائی بتلایا گیا جو ہے مال کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے لحاظ سے ہو یا دوسری لحاظ سے ہو، آدمی کو اس کے اندر اسراف سے منع کیا گیا کہ آدمی اس کو حق کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، صحیح طریقے پر استعمال کر رہا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے۔ اگر اس کا استعمال غلط کر رہا ہے، اس چیز کا، اس نعمت کا استعمال اس نے غلط طریقے پر کیا ہے، تب تو پھر اس نعمت کی ناقدری ہوئی، ناشکری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ناقدروں کو، ناشکروں کو کبھی نہیں عطا کرتا۔ ایک اسراف یہ ہے کہ آدمی اپنے لباس کے لحاظ سے، اپنی سواری کے لحاظ سے، اپنے مکان کے لحاظ سے کچھ اتنا زیادہ اس پر خرچ کرے کہ اس کے خرچ سے اندازہ لگتا ہے کہ اس نے اس میں اسراف سے کام لیا، جبکہ سادگی اختیار کی جا سکتی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے اندر ڈال دیں اور اپنے پیسوں کو مٹی میں ڈال دیں، یہ مٹی میں ڈالنا بتلایا گیا۔ اپنی سواری، ایک عمدہ سواری آدمی رکھ سکتا تھا، عمدہ سے اعلیٰ درجے کی سواری رکھنے کی آدمی کو کیا ضرورت تھی، جبکہ آدمی اس سے کم خرچ میں جو ہے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، اور اس کے مقابلے میں اس سے کم درجے کی سواری سے اپنا کام چلا سکتا تھا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی بہت بڑا مالدار، ہر آدمی اس کی طرح سے جو ہے بننے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ کسی کا قرضہ لے کر یا کہیں سے جو ہے غلط طریقے پر پیسہ لے کر یہ کرے گا تو ایک طرف تو اس کو گناہ ہوگا، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں دی ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ وہ حد سے زیادہ اس میں خرچ کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیں کہ مال اس کا کہاں جا رہا ہے، اس کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، یہی پیسہ ذرا سا بچا کر کے کسی غریب کے کام کو، غریب کے لیے جو ہے اس کی ضروریات کو پوری کرنے میں صرف کرتا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی، اس کی آخرت بھی سنور جاتی۔ اسی طرح سے اسراف کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی بڑے سے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے، شادیوں میں پیسہ زیادہ خرچ کرنے کو، جتنا زیادہ شادی میں خرچ کیا جائے اتنی زیادہ عزت سمجھی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں کہ ولیمے کے اندر اور شادیوں کے اندر آدمی اتنا زیادہ خرچ کرے کہ اس کے خرچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسراف کر رہا، اس کے اندر درمیانہ طبقہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو غلط طریقے پر خرچ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کی قدردانی ہے کہ اس کو اس کے حق کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اسی پیسے کو آپ بچا لیتے اور اسی پیسے کو کسی غریب کی شادی میں اس کے علاج معالجے کے لیے یا اس کی کسی دوسری ضروریات کے لیے آپ دے دیتے، اس غریب کا بھی بھلا ہوتا، آپ کی زندگی بھی کے اندر بھی برکت ہوتی، اور اس سے بھی بڑھ کر آخرت کی زندگی کے اندر آپ کے لیے وہ ایک دن ایسا انعام بن جاتا جو ہمارے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں نعمتوں کی قدردانی کے تعلق سے، ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہمیں
صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے، حق اور صحیح اور انصاف کے مطابق ہم کام کریں. یہ نہیں کہ ہم جو ہے حد سے زیادہ آگے چلے جائیں. پیسوں کو خرچ کرنے میں اللہ نے دیا ہے تو اس کو دکھاوے کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے. بڑی سے بڑی دعوت کی جا رہی ہے، بہت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. کس لیے خرچ کیا جا رہا ہے؟ لوگ زیادہ آ کر کھا رہے ہیں یہ منع نہیں ہے. زیادہ اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے لوگوں کے اندر واہواہی ہو، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کی تعریفیں کریں اس کے پیچھے. بزرگوں اور بھائیوں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام نے زندگی کے اندر سادگی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ تھے، ان کی زندگیاں کیسے گزری؟ انہوں نے سادگی کو ہمیشہ ترجیح دی. اور جو آدمی سادگی اختیار کیے رہتا ہے اس کی زندگیوں کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور اپنی موت کے وقت ہمیں اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا.